حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فیوضات عالیہ سے ہمارے طلباء کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
حضرات علماء کرام، قراء عظام، محترم اساتذہ اور ہونہار طلبہ، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کا مقام ہے کہ آج میں جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کی اس محفل قراءت میں، عالمی محفل قراءت میں حاضر ہوں اور متعدد وجوہ سے میں اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ ماشاءاللہ یہ ادارہ جو حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم کو زیر انتظام چل رہا ہے، میری معلومات کی حد تک تجوید و قراءت کا شاید ملک میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ معیاری ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معیار میں اور بہتری اور ترقی عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ یہاں تجوید و قراءت کا جو عظیم کام ہو رہا ہے، اس کی سربراہی براہ راست ملک کے مایہ ناز قاری اور علم قراءات و تجوید کے ایک بہت بڑے ماہر جناب قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہم بنفس نفیس انجام دے رہے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ اس محفل میں حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے۔ پھر یہ کہ اس محفل قراءت میں مصر، افغانستان، سعودی عرب اور پاکستان کے جلیل القدر قرائے کرام شریک ہیں اور انشاءاللہ ان کی قراءات آپ سنیں گے، جو تیسری وجہ ہے میرے لیے باعث مسرت اور باعث سعادت ہونے کی۔ پھر خود تلاوت قرآن ایک ایسی عظیم دولت ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ پڑھنے والے کے لیے بھی اس سے بڑی کوئی دوسری سعادت کم از کم زبان کی عبادتوں میں کوئی نہیں ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی سننے کی عبادتوں میں اس سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں۔ ماشاءاللہ مائے ناز قراء مختلف قراءتوں میں اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوتیں فرمائیں گے۔ یہ تلاوت قرآن ہے کیا؟ ہمارے عام طور سے عرف میں اس کی اہمیت کو جتنا کہ سمجھا جانا چاہیے تھا اس کا اتنا احساس شاید نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت وہ عظیم الشان فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کریم نے بتلایا کہ 4 مقاصد کے لیے کی گئی ہے۔ نبی یہ آخر الزمان، سب سے آخری نبی، سید الانبیاء والمرسلین اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک۔
ان کے اوپر ان کے جو 4 فرائض مقرر کیے گئے ان میں سب سے پہلا فریضہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات. قرآن کریم نے یہ فریضہ 4 جگہ بیان کیا اور چاروں جگہ یہ چاروں فریضے بیان کیے، اور ان میں سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرائض منصبی میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں. یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اعمال و اخلاق کو پاک کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کریم کے معانی کی تعلیم دے، معنی کی تعلیم و تفسیر فرمائے اور حکمت کی تفسیر فرمائے. 4 مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تلاوت قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور یہ فریضہ آپ اس وقت سے انجام دیتے رہے جب سے غار حرا میں آپ پر سب سے پہلی وحی آئی اور جبریل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے جو سب سے پہلی آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس وقت سے آپ نے یہ فریضہ انجام دینا شروع کیا اور تا حیات آپ یہ فریضہ انجام دیتے رہے. یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آگے خود فرمایا گیا اسی آیت میں آپ کا تیسرا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ تعلیم فرمائیں، یعنی مضامین قرآن، معنی قرآن کی تعلیم دیں اور حکمت کی. تو الفاظ قرآن کی تعلیم الگ، معنی قرآن کی تعلیم الگ، ان دونوں کو الگ الگ ذکر فرمایا گیا. حالانکہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن سکھائیں، لیکن فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتی پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مقصود الگ الگ بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے. دوسری کتابیں کسی بھی علم و فن کی ہوں، ان میں اصل مقصود صرف مضامین ہوتے ہیں، معنی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی، الفاظ مقصود نہیں ہوتے. لیکن یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن نے واضح کیا کہ نہیں، اس کے الفاظ کی بھی مستقل مقصودیت ہے اور معنی کی بھی اس کی مستقل مقصودیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے میں سے جو درس نظامی میں پڑھتے رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کی تعریف اصول فقہ میں اور خود فن قراءات میں اور علم کلام میں یہ کی گئی کہ ہوا النظم والمعنی جمیعا. قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے، دونوں کی یکساں اہمیت ہے.